اللہ کریم کے دعا ہے کہ اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول کرے۔ میں بلا تفریح سر زمین ہارون آباد کی حسین شخصیت، معروف شخصیت پیر سید فیاض الحق شاہ صاحب نے اسٹیج تے دعوت ہے اپنے نورانی وجدانی بیان دے نال ساڈے کولوں بول خان منور فرمان گے، لیکن جنہ جو کچھ نہیں بولو گے وہ بھی نہیں بولیں گے۔ انہاں دا انداز حالے پیش کرنا ہے کہ اگے والا بولے تے ضرور اگے پیچھے آویں گے تے اپنے ہونے دا ثبوت دو۔ اس کو بہت اثر پروگرام کیتا ہے، ایک باری مل کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، ادھر اونچا بول میرے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ سلطانیہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ کیونکہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، شہادت حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ کی حسن حسین دا پوچھنے ہو، ہر انگ حسین حسین دائے، کائنات دا ہر سید در اصل امین حسین دائے۔ اسی حق نو کیوں نہ حق منیے، ساڈے وچ یقین حسین دائے۔ تو چھڈ کے حسین نو دین دسے، تینوں پتہ نہیں دین حسین دائے۔ تو چھڈ کے حسین نو دین دسے، تینوں پتہ نہیں دین حسین دائے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدر۔ سائیں ویڈیو تو نہیں بنانی ہے، اگے بھی جا کے پیچھے بھی جا کے تصویر ٹھیک ساری بنا صحیح تسی بھی بنا لیں۔ کھلی جگہ ٹھیک یہ تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك
الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حسین ایسا ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜੀ عظیم قاری ہے حسین ایسا عظیم قاری ہے اگلا جملہ سن کے جڑا سبحان اللہ نہ آکھے گا کوئی ٹھوٹ کے چلا جائے بڑا بڑا جملہ توجہ چاہیے تھوڑی لاکھوں لے ویڈیو حسین ایسا عظیم قاری ہے بن بدل کے قرآن جاری بن بدل کے قرآن جاری ہے مرد کے اکبر حسین کہنے لگے دیکھ اکبر حسین کہنے لگے نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے بن بدل کے قرآن جاری ہے اور جان پہ جان لوگ دیتے ہیں 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 نانا اس لیے جان تجھ پہ واری ہے بن بدل کے قرآن جاری ہے بن بدل کے قرآن جاری ہے اس میں میموری کوئی ویڈیو نہیں بڑھ دی ویسے تصویریں بڑھ دی درود لا محدود حضور رحمت عالم نور مجسم وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پیش کرنے کے بعد اجزاء پروگرام کا سلسلہ شہادت امام علی مقام العقید جنہیں مدوشت میں حاضر ہے خالق کائنات ساڑی حاضری اپنی بارگش قبول و منظور فرمائے اللہ ہر پولیسوں ساڑا مل بیٹھنا اپنی بارگش قبول فرمائے حضرات کواری پہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج اس فضل کی صدارت اللہ نے ملی فرمائے میں کہتا ہوں نا اس دور میں سجڑ آتا نا بھلی نظر نہیں آتے میں اپیاد بھلی ایفرائن سے پاہتا پھر بیٹھا ہے لیکن میرے پیشوان کو ایک لو ولایت کی چھلکی نظر آئے گیا نظر نائے بیٹھے شاہی جھوٹ بولتے ہو لیکن زمانے پہ ولایت ختم نہیں ہوئی بھلی ایفرائن سے میں میرے مجھے قریب ہوئے
حضرات گرامی اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں ساڑھے مرشد کریم ساڑھے حادی و رہنما پیر طریقت رہبر شریعت الحاج صاحبزادہ سخی گلزار سلطان صاحب زیدہ مجد ہو اللہ کریم آپ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ کریم آپ کا سایہ ساڑھے سرے پہ تا دیر سلامت فرمائے اچھی آپ کو آمین احباب وقار محفل پاک غم حسین دی شہادت امام علی مقام دی محفل پاک میرے امام نے دین اسلام دی سربلندی واسطے اپنی جاناں دے نظرانے پیش کیتے نے تسی توجہ دے نال ان حماق دے نال بیٹھ کے اس محفل پاک کو سماعت فرماؤ گے اگر اٹھ کے بیٹھو میں بولتا کوئی ادب بھی ہوگا آگے 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 ہیلو بھائی اس تو وڈی کے گل ہے حسین آقا لجپال دا ذکر ہوئے تے کچھ چہرہ سامنے میں نے دسو اس تو وڈی خوش نصیبی دی گل ہے امام علی مقام تو بڑا دنیا دے اندر کوئی سخی کوئی نہیں آقا حسین کا بڑا کوئی سخی کوئی نہیں سخاوت دا اگر تو سا ایک منظر ویٹ لائے کہ کربلا دی سرزمین ہوئی تھی میرے حسین نے اسلام قربانیاں دی لوڑ پئی تے میرے حسین نے قربانیاں دیتیاں اسلام آپ دے بیٹیاں دی ضرورت پیش آئی تے بیٹے بھی راہ خدا وچ دے دیتے اسلام آپ دے بھتیجیاں دی ضرورت پئی تے بھتیجے بھی راہ خدا وچ دے چھڈے اسلام آپ دے بھانجیاں دی ضرورت پیش آئی تے وہ بھی راہ خدا وچ دے دیتے نے بلکہ 72 تن شہید کروا کے نانے دے دین نو بچا لیا آقا حسین آپ دی صحابت میں مثال عرض کرنا امام الاوسط امام علی المعروف سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک توجہ چاہیے دی تھوڑی بس صرف تھوڑی توجہ چاہیے دی ایک گل سنو گے تو انشاءاللہ یاد رکھو گے کہ مرشد آستانے تے بیٹھ کے کوئی سید نے گل سنائی ہے توجہ دے نال ایک گل سنائی حضرت سیدنا زین العابدین میں سخاوت دی مثال دین لگا میں ارادہ کیتا کہ طواف کیتا جائے تے آپ دے طواف کو پہلے ملک شام دا بادشاہ جن دا نام عبد الملک دا بیٹا ہے حشام بن عبد الملک وہ آیا طواف کرن واسطے توجہ ہے نا سارے جو میں آخر نا توجہ ہے تو کسی آخر ہے سبحان اللہ توجہ ہے سارے ماشاءاللہ ملک شام کو چلے آتے آیا مکہ شریف حرم مکہ دے اندر آکے تے طواف کرنا چاہیا تے ذہن سوچدا پیا ہے میں جاواں گا بادشاہ دا پتر ہاں حرم خالی ہو جائے گا لوگ پیچھے ہٹ جان گے تے میں جا کے طواف کراں گا لوگ مینوں پروٹوکول دین گے کہ میں بادشاہ دا پتر ہاں تے رستہ خالی ہو جائے گا میں سیدھا جاواں گا حجر اسود کو بوسہ دیواں گا اور اپنی مرضی دے نال طواف کراں گا حضرات گرامی اے سوچدا جدوں حرم مکہ دے وچ پہنچیا نا تے شامی غلام سن اور نال جدو حرم دے وچ آیا آکے طواف شروع کیتا لوگاں نے کوئی استقبال نہیں کیتا لوگ کہاں کیا بادشاہ دا پتر ہوئے گا تے اپنے گھر وچ ہوئے گا ایتھے سارے برابر نے انہیں طواف کیتا نالے غصہ چڑھیا جدو غصہ چڑھیا نا نالے طواف کردا نالے غصہ کر دے تے طواف تو فارغ ہویا آکھن لگا کہ میرا جڑا تخت ہے نا بچھا دے اونچی
جگہ تے میں ویکھنا ہے کہ طواف کرن کون آ رہا ہے تے کون جا رہا ہے حضرات گرامی جب تخت بچھا دیتا تے ویکھدا پیا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تھوڑی دیر گزری ہے ایک خوب روح ایک خوبصورت ایک جناب خوبصورت ایسا نوجوان جب اُتے حسن ناز کرتا ہے انہیں خرامہ 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 آہستہ آہستہ چل دیا جدوں حرم مکہ دے وچ پہنچے لوکاں نے راہ دینے شروع کر دیتے لوکاں نے توجہ کرنا توجہ میں آن لگا اسے گل پہ جڑی تہاڈی سنانی ہے لوگاں نے رستہ دینا شروع کر دیتا لوگ پاسے ہونا شروع ہو گئے آپ نے طواف کیتا طواف کرن تو بعد آپ نے حجر اسود نو بوسا دیتا جب حجر اسود نو بوسا دیتا لوگ ہاتھ بن کے کتاراں دی شکل دے وچ کھڑوتے ہوئے نے لیکن جدوں ہشام نے ویکھیا نا تے پریشان ہو گیا آکھ لگا اے ہے کون جدے واسطے رستے خالی ہو گئے اے ہے کون جدے واسطے لوگاں نے صفا بنا لئے نے اوتھے ایک شاعر کھڑوتا سی فرض تک دا نام ہے اس آکھیا اے ہشام تو نہیں جاندا اے کون ہے اینو آکھدے نے زین العابدین تے حسین دا پتر ہے فرض تک پتہ کی آندہ ہے ہشام تو جاندہ نہیں ہے کون ہے انہوں زمانہ جاندہ ہے زین العابدین دا نام ہے تے حسین دا پتر ہے حسین دا پتر ہے ہشام دل وچ جاندہ ہے لیکن زبان تو نہیں کڑیا کیونکہ جڑے میرے نال غلام سن او کدھر نال نہ رل جڑو نہ دے اس واسطے وہ چپ رہا تے غصے دے وچ نا تڑپدا رہا تے اس اپنے غلاماں نو آکھیا انہاں دا تے میں کچھ نہیں کر سکدا لیکن اے جڑا شاعر ہے نا اینو پکڑو تے ایویں کرو مکہ تے مدینہ دے درمیان ایک کنواں ہے اوتھے نو قید کر چھڈو حضرات گرامی تہاڈی توجہ چاہیے اوتھے نو قید کر چھڈو او دے غلاماں نے پکڑیا اونوں شاعر نو فرزدق نو پکڑ کے تے اس کنویں دے وچ قید کر لیا جدوں قید کیتا نا کنویں دے وچ تے حضرات گرامی ایک خبر پہنچی میرے امام زین العابدین تک حضرت سیدنا زین العابدین میں سخاوت مثال دین لگا سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پتہ لگا کہ ساڑیاں شانہ بیان کرنے والا قید ہو گیا ہے ساڑیاں شانہ بیان کرنے والا قید ہو گیا ہے آپ نے کیتا اپنے ایک غلام نو بلایا بلا کے تے 12,000 درہم انہوں دیتے تے آپ نے فرمایا انج کر وہ جڑا شاعر ہے نا فرزدق ساڑیاں شانہ بیان کرنے والا انہوں جا کے دے دے تے آنکھ اے زین العابدین نے تینوں تحفہ دیتا ہے حضرات گرامی وہ لیا 12,000 درہم تے لے کے پہنچیا اس کنویں جدوں اس کنویں پہنچیا جا کے تے 12,000 درہم دے دیتے تے فرمایا امام زین العابدین نے فرمایا ہے کہ تو ساڑی تعریف کیتی ہے اسا تینوں 12,000 درہم دیتے نے انہوں قبول کر لائے کہ فرض تک کو آخدہ ہے نہیں میں پیسہ واسطے تعریف نہیں کیتی میں اللہ تے دے رسول نو راضی کرن واسطے حق باو سچ حق باو سچ حق باو سچ حق باو سچ حضرات گرامی تواڈی میری خوش نصیبی آج اس بزم دے روح رواں تشریف لیا چکے نے پیر طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ سخی فیض سلطان صاحب زیدہ شرف ہو آپ تشریف لے کے آئے سمیم قلب تو آپ کو خوش آمدید آخنا اللہ کریم آپ کا سایہ ساڑھے سیرت دیتا دیر سلامت فرمائے حضرات گرامی توجہ دنال بیٹھو تے سائیاں دی زیارت کرو سائیاں دا حکم ہے کہ محفل پاک تو ختم ہوئے گی تے پھر تسی ملاقات کر لینا لیکن اے ذکر حسین ہے آپ کا حکم ہے کہ سارے بیٹھ کے ذکر حسین دی محفل میں سماعت فرماؤ ذکر حسین کو سماعت فرماؤ حضرات گرامی فرض تک آخدہ ہے
بھائی توجہ فرض دا آکھدا ہے میں تعریف پیسیاں واسطے نہیں کیتی جا کے میرے امام نو عرض کر دینا میں تعریف کیتی ہے تے اللہ تے دے رسول نو راضی کرن واسطے اللہ تے دے رسول نو راضی کرن واسطے کیتی ہے حضرات گرامی وہ 12,000 درہم لے کے تے میرے امام دی بارگاہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ آیا آ کے تے کہنے لگا حضور فرض دک آکھدا ہے اے جڑی میں شان بیان کیتی ہے اے فقط تواڈے واسطے نہیں کیتی بلکہ میں اللہ تے دے رسول نو راضی کرن واسطے میں تعریف کیتی ہے حضرات گرامی وہ کہنے لگا کہ اے 12,000 واپس کر دیتا ہے میرے امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تاریخ نے اس جملے میں نقل کیتا ہے میرا دل ہے میں آج وہ جملہ تمہاری سماعتاں دے حوالے کر کے جاواں لیکن انی دیر تک میں جملہ نہیں سناواں گا جنی دیر تک تمہاری توجہ میری طرف نہیں ہوئے گی حضرات گرامی آپ نے وہ 12,000 درہم دیتا تے آپ نے فرمایا انج کر لے جا کے فرض تک نو آکھی کہ اساں جنوں جو کچھ دے دئیے کدے واپس نہیں لے جیڑا کچھ ایک باری دے دئیے پھر واپس نہیں لیا سانو حسین دا پتر کون آکھ سانو حسین دی اولاد کون آکھ سی جیسا دے کے واپس لین لاگے حضرات حسین دا پتر ہے تے سخاوت اینی حسین کون ہے علی دا پتر ہے علی دا پتر دی سخاوت ہے 72 تن شہید کروا دیتے او دا پتر دی سخاوت ہے جنوں جو کچھ دے دے او کدے واپس نہیں لیا اے علی دا پتر دی سخاوت ہے اے بھی علی دا پتر بیٹھے نے او جنوں جو کچھ دے دے واپس اور نعرہ لوا دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی نعرہ غافیہ یا حسین نعرہ سلطانیہ اکبر سچ آپ نے پیسے دیتے فرمایا 12,000 درہم فرمایا کہ جا کے وہ دے دیں کہ آکھی اسا حسین دے پتر ہے ساڑیاں رگان دے وچ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا دا خون ہے اسی جنوں جو کچھ ایک باری دے دیں گے پھر واپس کدے نہیں لیا حضرات گرامی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سخاوت دا عالم ہے تے آپ دے ابا حضور حسین کی سخاوت دا کیا جنہوں جو کوئی دے دیں نے کدے واپس نہیں لیا جدو غلام نے 12,000 درہم دیتا نا دے کے نال فرمایا کہ میں امام نے فرمایا ہے کہ جنہوں جو کچھ دے دیئے کدے واپس نہیں لیا حضرات گرامی فرض تک جڑا آپ دیا شانہ بیان کرنا لائے نا وہ دیا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے قید دے وچے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے جدو اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے نا اس غلام نے کہنا ہے سن میں تینوں پھر اللہ دا قرآن نہ سنا ہوں نہیں ایویں نہیں کہ آخری بھی بولے حضرات گرامی وہ فرض تک شاعر آنکھ لگا میں تنو اللہ دا قرآن نہ سناواں وہ ساتھا سناؤ کی پہ سنان دے آنکھ دینے جناب والا اللہ نے اعلان کیتا ہے اللہ دا کلام زبان میرے مصطفیٰ دیئے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان ایک دستے وچوں کچھ جملے ارشاد فرمائے نے جڑے اللہ دا قرآن اللہ نے فرمایا اے مازاق دے کاجل والیا اے جناب علم نشرح دے سینے والیا اے بدوہا دے چہرے والیا اے بلین دی ظلفہ والیا اعلان فرما دے ہو اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى میرے کریم نبی نے فرمایا کلا
اسالکم، اے میرے محبوب اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب اعلان کر دے وہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ نے تانوں قرآن دیتا ہے، میں تانوں رحمان دا رستہ دکھایا ہے، میں تانوں اللہ دا عرفان عطا کیتا ہے، میں تانوں جنت دا راہ دکھایا ہے، میں تانوں جہنم تو بچایا ہے، میں اے بدلے دے وچ کچھ نہیں طلب کردا، اگر مینوں کوئی چیز دینا چاہندے ہو میں کوئی اور چیز نہیں منگدا، بس اتنا منگنا وا جڑے میرے گھر والے نے جڑی میری اولاد ہے بس انہاں دے نال پیار کر دے رہے۔ میرے کریم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جڑا میرے علی دے نال محبت کردا ہے، جڑا میرے حسن دے نال محبت کردا ہے، جڑا میرے حسین دے نال محبت کردا ہے، فرمایا جڑی میری جگر دی ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جڑا انہاں دے نال محبت کردا ہے، فرمایا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا انہاں دے نال پیار کردا ہویا او جدوں مر جاوے گا اللہ انہاں نوں شہادت والی موت عطا، اللہ انہاں نوں شہادت والی موت عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی شان امام عالی مقام کریم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز پڑھائی سلام پھیر کے تے آپ مسلے تے صحابہ والے منہ کر کے تے بیٹھے نے، آپ دی چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے آئیں گے۔ اے حضرت ام فضل سگی آپ دی چچی سن تے پتہ ہے ایک کون نے؟ حضرت عباس دی بیوی نے تے حضرت عبداللہ ابن عباس دی والدہ نے، حضرت ام فضل حضور دی چچی جانی تے سرکار دی بارگاہ تے حاضریت عرض کیتی حضور میں ایک خواب ویکھیا تے میں بڑی پریشان تے ڈری ہوئی ہوں تے مہربانی فرماؤ میری اس پریشانی کو دور فرما دیو، میں بہت ہی پریشان ہوں۔ تے اے حضرت ام فضل پتہ ہے حضور دی او چچی جان نے جدوں میرے کریم نبی دا کدے دل کرنا نا آرام کرن واسطے تے حضرت ام فضل دے گھر چلے جاندے سن میرے نبی، حضرت ام فضل اپنی گود بچھا لیندیاں سن، میرے کریم نبی اپنی چچی دی گود دے وچ اپنا سر انور رکھ دیندے سن۔ ساری دنیا گود بچھاوے تے قرآن رکھے، اے ام فضل تیرے مقدرہ تو قربان نہ ہو جاواں، تیری گود دے وچ قرآن والا سا رکھ دائے، تیری گود دے وچ قرآن والا سر رکھ دائے۔ حضرات گرامی عرض کر دیا نے حضور میں پریشان اتی خواب ویکھیا ہے تے میری اس پریشانی نو ختم فرماو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کی خواب ویکھیا ہے؟ آنکھ لگی حضور پریشان ہاں، بہت ہی پریشان ہاں، مہربانی فرما دیو۔ آپ نے فرمایا خواب دس، آنکھ لگی حضور میں بڑی پریشان ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا چچی خواب دس، خواب جانے یا میں جانا، خواب جانے یا میں جانا۔ حضرات گرامی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار دی بارگاہ کے اندر خواب پیش کیتا ہے، آپ عرض کر دیے نے حضور میں خواب ویکھیا ہے، آپ دے جسم دے نالوں ایک ٹکڑا جدا ہویا ہے تے جناب زمین پہ آ گیا ہے، آپ تو الگ ہو گیا ہے، آپ تو الگ ہو گیا، میں دیکھ کے پریشان ہو گئی ہوں۔ میرے نبی مسکرائے نے، آپ مسکرانا ہویا ویکھ کے آپ دی چچی جان اور پریشان ہو گئی نے، عرض کرن لگی نے حضور میں تے پریشان ہاں، تسی کیوں مسکراندے پے ہو؟
حضرات گرامی میرے نبی نے فرمایا اے چچی جان جدوں تساں اس خواب دی تعبیر سنو گی تساں بھی خوش ہو جاؤ گی حضرات گرامی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کر کے عرض کر دیے حضور مینوں بھی اس خواب دی تعبیر دسو میری بھی پریشانی دور ہو جاوے میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا ام فضل میری کچی جان سنو اس خواب دی تعبیر ہے میری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ نفیسہ زکیہ سیدات النساء میری لخت جگر فاطمہ زہرا اللہ انہوں ایک پتر عطا فرمائے گا اور پتر تیری گود وچ کھیلے گا اور تیری گود وچ کھیلدا جوان ہو جائے گا وہ جدوں جوان ہو جائے گا پھر میرے اسلام نو بچان وچ وہ اپنی اولاد بھی پیش کر دے گا کہ اپنی جان بھی پیش پھر اسی اس واسطے آخنے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب ہضم کر دیو یار بڑے اعلیٰ قسم کے میدے رکھنے جڑی شاہ ہوندی ہضم کیتی جاندی ہے جڑی شاہ ہوندی ہضم کیتی جاندی ہے انج نہ کرو بھئی عظمت حسین دے وچ اپنے ہتھاں نوں بلند کر لو امام علی مقام نے تے کربلا دی سرزمین تے اپنی اولاد نوں پیش کیتا ہے تساں تے ہر چیز اپنے کول لے کے بیٹھے ہو تساں کی پیش کیتا ہے بس عظمت حسین دے وچ اپنے ہتھاں نوں بلند کر کے جناب میرے امام دی خاطر آپ دی محبت دے واسطے اپنے ہتھاں نوں جھنڈے بنا کے میرے نال مل کے پڑھو گے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا یار صرف کسی ہاتھ بھی اچھے کر لے منہ بھی کھول لے زبان بھی کھول لیں میں دعا دے لگا یا اللہ جڑا آج ذکر حسین دی اس محفل پاک دے اندر ذکر حسین میرے نال مل کے کرے میرے مولا ساری زندگی مرن تک زبان دی بیماری کو محفوظ فرما چھڑے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق نعرہ سلطانیہ حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا ہاتھ کیوں تھلے کیتے بھئی جنہوں کوئی مسئلہ ہے نا ہاتھ کھڑا کرن دے وچ اے جڑے ہمسائے نا پڑوسی نال بیٹھے نے اے تھوڑی جی تعاون کر دیں تھوڑا جا سپورٹ لا دیں ہاتھ نہیں کھلوندا تے چاہ کے اوتے کر دینے بیٹھا لیکن خدا را عظمت حسین دے وچ بولو مرشد دی بارگاہ وچ بیٹھو تے ذکر حسین اس واسطے مل کے میرے نال ہاتھ بلند کر کے عظمت حسین دے واسطے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین مل کے توجہ منال حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا مل کے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں تو کریم یہ نہ حساب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین حسین تیرا جواب کوئی
نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں تو کریم یہ نہ حساب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں تو کریم یہ نہ حساب کوئی نہیں گھر دا گھر سب لٹا دیتا تیرے ورگا نواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب امام علی مقام کربلا دی سرزمین ہے میرے امام کبھی علی اکبر نو بھیجتے ہیں کبھی علی اصغر نو لے کے کر کے جناب انہاں کول پانی پے منگدے نے حضرات گرامی علی اصغر بھی قربان کر دیتا ہے علی اکبر بھی قربان کر دیتا ہے قاسم بھی قربان کر دیتا ہے حضرات گرامی اپنے بھائیاں نو بھی قربان کر دیتا ہے اپنی اولاد نو بھی قربان کر دیتا ہے اپنے بھانجیاں نو بھی قربان کر دیتا ہے کہ اس واسطے قربان کیتا ہے سانو سبق دیتا جا رہا ہے کہ جب وہ حق پہ باطل اکٹھے ہونا تسی حق نو نہیں چھڑنا بلکہ باطل نو چھڑ دینا ہے حسین نے پیغام دیتا ہے ان لوگوں تسا حق دا رستہ اختیار کرنا ہے میں بیعت نہیں کی تھی اس واسطے کیونکہ میرا نانا اس نچرانی ہے اپنی اچانا دے نظرانے پیش کر دیتے ہیں آج تواڈے سامنے باطل آ جائے تو سب باطل ٹھکرا دینا ہے کہ حسین دے رستے نو اختیار کرنا ہے میرے حسین دے مشن کو جاری رکھنا ہے اس واسطے کیونکہ حسین بھی راضی ہو جائے گا کہ آمینہ دے لال بھی راضی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ سلطانیہ حضرات گرامی جاننا دے نظرانے پیش کر کے میرا سید ہاریا لے جاننا دے نظرانے پیش کر کے میرا سید ہاریا نہیں بلکہ حسین جتے آئے کوئی یار میں سمجھ نہیں آئے اللہ پاک نے طاقت اتنی بندے ایڈا مقام دیتا ہے بندے کھڑی شریف کے لیکن آج بالکل کارڈ دیو نمبر میں سو کارڈ بھی دینا رات بھی کرے سا کارڈ بھی دے سکتا پروگرام ہے تو سمجھا وقت بھی دینا انشاءاللہ آپ بھی دے سکتا اور دے سکتا انہیں نہ گالا فیاض الحسن صاحب اسی بھی ہوئی بیٹھے میں سو دے دینا کیڑی جائے تے کھڑی شریف حضرات گرامی کھڑی شریف میرا سید ہاریا نہیں کافی پیچھے کھڑی شریف تو پیچھے منگلے تو ہو گیا میرپور کھڑی شریف کیڑے راجہ سسرائنی راجہ سے نہ اسی چکوال روڈ دے میں چکوال دی اچھا ایک تو منگلا لڑا آپ سونا تو کم کرنا منگلا ٹاپ کا نہ گیا کھڑی شریف ٹاپ کا نا پھر 9 کلومیٹر کا موٹر وے کو تو پہنچی موٹر وے کو نہیں سڑی موٹر وے کو نہیں پہنچی یعنی او بند وایا چکوال والی سائڈ یہ وایا چکوال ہی آؤ جی ہاں تو سمجھو میں جلدی نمبر سے کارڈ جی میں تین منٹ تو سمجھو آخر تو ملنا نہیں آخر تو نہ ملنا اساں اور گھنٹے بعد نکل جائے جی ہاں لنگر کر کے نکل سکتا نہ لنگر ساڑھا پروگرام 12:30 کے ٹائم ہے 12:30 ختم ہو گیا 12:30 پھر میں اساں ایک گنگا شنگا سارا اوکے ہو پھر لیٹ ہے کتنے بندے اساں تقریباً حضرت خالہ غلام علی 7 بندے صحیح ہے چلے کوٹ میں چھوٹے پہنچے آستانہ علیہ توسا شریف کی پٹھان دی بار گئے جب پہنچے نہ بیگ میں نہ تشریف فرما دیں میں حضرت خالہ غلام فرید لندن رہتا ایک شوق ہے جتنا بھی ون اور سارا درویشی لین جاؤں ولایت
زندہ باد اللہ صاحب دلوں کا وہ آیا آ کے اس نا گھڑی ایک تحفہ لے کے آیا گھڑی دا اس گھڑی دی مالیت 30,000 روپے اس وقت دے آئی بات دی وہ پتہ نہیں ڈالر ہے سن نہیں ہے سن اللہ جانے کی شے سے لیکن 30,000 روپے اودی قیمت تھی حضرت گرامی وہ لے کے تے آیا تے مرشد کریم خواجہ غلام فرید نوں ایویں کر کے تحفہ دے دتا خواجہ صاحب نے پکڑیا تے ہاتھ تے بن جدو ہاتھ تے بنی اس گھڑی دے وچ 3-4 کوانٹیاں سن وہ ٹائم بھی دستی سی تے اس تو بعد ڈیٹ بھی دستی تاریخ بھی دن بھی دستی تے قبلہ بھی دستی کعبہ کس پاسے سمت بھی دستی 4-5 کوالٹیاں ہو گئی حضرات گرامی جدو گھڑی بن لئی نا تے مرید آکھن لگا حضور ایک گل کراں جس دکھتی حضور ایک گل کرا آپ نے فرمایا کر گل آکھن لگا حضور پھب گئی حضور پھب گئی کمال ہو گیا اے ساڑیاں بہنا لے کے آئیے سرکار واسطے تحفہ جتی لے کے آئیاں جوڑا مبارک لے کے آئیاں تو نظر مارو نا پھب گیا پھب گیا اللہ تو گھڑی پھب گئی جب گھڑی